अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप सबों की खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे कबल हमने नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी पर मौरूज़ी सवाल व जवाब बनाया था, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया और आप सबों की गुजारिश पर हाल ही की हालात ज़िंदगी पर भी वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हाल ही की मुकम्मल हालात ज़िंदगी को पेश किया जाएगा मौरूज़ी अंदाज़ में। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके सभी इम्तिहानात में मुआविन साबित होगा। और इससे कबल हमने हाल ही की नज़्म निगारी को भी पेश किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आइए आगाज़ करते हैं आज के इस नशस्त का। सवाल नंबर 1, हाली किस हैसियत से मशहूर हैं? तो जवाब, हाली अपनी लाफानी खिदमात की वजह से याद किए जाते हैं। इन्होंने ना सिर्फ शायरी में तब्दीली पैदा किया बल्कि नस्र में भी इस्लाह किया। हाली जो है वो अपनी शायरी से ज़्यादा शायरी में जो उन्होंने इस्लाहात किए इस वजह से मशहूर हैं। 2 नंबर देखिए, हाली ने शायरी में कौन से इस्लाहात किए? तो हाली ने शायरी में 3 अहम इस्लाहात अंजाम दिए। पहला, शायरी जो है वो चूँकि वो क्लासिकी अंदाज से थी, उसको नेचुरल शायरी में तब्दील किया, अखलाकी शायरी पैदा की और कौमी शायरी, ये अहम तब्दीलियां हैं। 3 नंबर देखिए, हाली कसीदा और गज़ल के ख़िलाफ़ क्यों थे? तो हाली कसीदा और गज़ल के तंग दामनी के वजह से ख़िलाफ़ थे, यानी कि इसमें मौज़ूआत की कमी थी। हाली सिर्फ चाहते थे कि इसमें मौज़ूआत जो है वो ज़्यादा हो। इन्होंने गज़ल में कौन से इस्लाहात किए? तो इन्होंने गज़ल के कैनवस को वसी किया, यानी कि इसमें जो मज़ामीन की जो मज़ामीन होना चाहिए जितना, इसको उन्होंने वसी किया। और इसके अलावा रदीफ़ काफ़िया के हवाले से भी बहुत सारी इस्लाहात किए। 5 नंबर, क्या हाली सिन्फ़ गज़ल को रद्द कर देना चाहते थे? तो जवाब, नहीं, वो सिन्फ़ गज़ल को रद्द नहीं करना चाहते थे, बस वो जो है वो इस्लाह करना चाहते थे कि मौज़ूआत जो है उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, काफ़िए की पाबंदी कम होनी चाहिए और जो शेरी जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए। 6 नंबर देखिए, गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने करार दिया? तो जवाब, हाली ने। 7 नंबर, जदीद नज़्म, अखलाकी शायरी, नेचुरल शायरी, कौमी शायरी के मुजीद किसे कहा जाता है? तो मुजीद मतलब बानी, बुनियाद डालने वाला, तो हाली को कहा जाता है। इससे कबल मैंने कहा है कि ये जो भी यहाँ पे शायरी के आप अक़साम देख रहे हैं, ये सब जो है नज़ीर अकबर आबादी की यहाँ भी मिलती है, लेकिन उसे बाज़ चीज़ों की वजह से नज़रअंदाज किया गया। खैर, 8 नंबर देखिए, हाली के उस शेर को लिखिए जिसमें उन्होंने गज़ल को बेवक्त की रागनी करार दिया है। वो शेर मुलाहिज़ा कीजिए। हाली गुज़र चुके गज़ल ख़ानी के दिन, रागिनी बेवक्त की अब गाएं क्या? 9 नंबर, क्या हाली मग़रिबी शायरी के मद्दाह थे, यानी कि तारीफ़ करते थे, क्या पसंद करते थे, मुतासिर थे हाली उससे? तो जवाब, जी हाँ। 10 नंबर, हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1837 ईस्वी में पानीपत के ज़िला करनाल में हाली की पैदाइश हुई। 11 नंबर, इनके वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। 12 नंबर, हाली के बुज़ुर्ग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो इनके बुज़ुर्ग जो हैं हिरात से हिंदुस्तान आए थे। इनके बुज़ुर्ग में जो इनके परदादा थे वो ग़ियासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिरात से हिंदुस्तान आए थे। 13 नंबर देखिए, हाली के वालिद की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? तो 9 बरस, और फिर चंद सालों के बाद ही उनकी वालिदा की इंतकाल भी हो जाती है। 14 नंबर देखिए, इनकी तालीम व तरबियत किसने की? तो इनके बड़े भाई और बहन ने। 15 नंबर, इनके भाई का नाम क्या था? ख्वाजा अमदाद हुसैन। 16 नंबर, हाली कब और क्यों घर छोड़कर भाग गए थे? तो 1854 ईस्वी में तालीम हासिल करने की गरज से घर छोड़कर भाग गए थे वो।
کیونکہ ان کی جو شادی وہ کم عمری میں ہو گئی تھی اور وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا پریشانی کے عالم میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ 17 نمبر سوال دیکھیے، حالی کی شادی کتنے برس کی عمر میں ہو گئی تھی؟ تو 17 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ حالی نے کس سے عربی پڑھی؟ تو مولوی نوازش علی سے پڑھی۔ حالی نے فارسی کس سے پڑھی؟ تو سید جعفر علی سے۔ حالی شاعری میں کس کے شاگرد تھے، یعنی کہ شاعری میں کس سے صلاح لیتے تھے؟ تو مرزا اسد اللہ خان غالب سے۔ حالی مرزا غالب کے علاوہ اور کس سے متاثر تھے؟ تو نواب شیفتہ سے۔ 22 نمبر دیکھیے، حالی شیفتہ کے گھر کتنے برس تک ٹھہرے ہوئے تھے اور کیوں؟ تو حالی شیفتہ کے گھر 8 برس تک قیام کیے ہوئے تھے۔ وہ اس درمیان شیفتہ کے بچوں کے اتالق بنے ہوئے تھے، یعنی کہ پڑھاتے تھے ان کے بچوں کو، اور چونکہ اسی وجہ سے شیفتہ کی صحبت انہیں نصیب ہوئی اور ان کی جو شاعری ہے وہ پروان چڑھنے لگی۔ حالی خود بھی کہتے ہیں کہ دراصل نواب جو مرزا غالب سے جو صلاح لیتے تھے اس سے ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوئے، لیکن ان کو جو فائدہ ہوا وہ نواب شیفتہ کے صحبت سے ہوا۔ 23 نمبر دیکھیے، حالی لاہور کب گئے تھے؟ تو 1869 عیسوی میں گئے تھے۔ 24 نمبر دیکھیے، حالی لاہور کے کس ادارے میں ملازم تھے؟ تو گورنمنٹ بک ڈیپو میں۔ یہاں پہ وہ انگریزی سے اردو میں جو کتابیں ترجمہ ہوتی تھیں ان کتابوں کی جو زبان ہے اس کو درست کرتے تھے۔ 24 نمبر دیکھیے، 25 نمبر، میں کسی کی فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا، لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول غالب کا ہے۔ حالی کے متعلق انہوں نے کہا تھا۔ حالی اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے انگریزی سیکھی۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول صابر دت کا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے کہ اردو کے پہلے شاعر ہیں حالی جنہوں نے انگریزی سیکھی۔ حالی نے قصیدہ اور غزل سے زیادہ کس صنف سخن کو کارآمد قرار دیا ہے؟ تو مثنوی کو، یعنی کہ حالی جو ہے مثنوی کو غزل اور قصیدہ سے زیادہ کارآمد صنف سمجھتے تھے۔ 28 نمبر، حالی کی کس نظم کی زبان گاندھی جی کو بہت پسند تھی؟ مناجات بیوہ، یہ ان کی نظم ہے۔ اس میں جو انہوں نے زبان استعمال کیا ہے اسے گاندھی جی بہت پسند کرتے تھے۔ 29 نمبر، حالی کی کس نظم کو سر سید توشہ آخرت سمجھتے تھے؟ یعنی کہ آخرت میں لے یعنی کہ نیک اعمال، ثواب، تو اس نظم کا نام ہے مسدس مدوجزر اسلام۔ 30 نمبر دیکھیے، مسدس مدوجزر اسلام کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو مسدس حالی کے نام سے۔ مسدس مدوجزر اسلام کس فارم میں ہے، یعنی کہ نظم کی کس حیت میں اس نظم کو لکھا گیا ہے؟ تو مسدس کے فارم میں، اس کے نام میں بھی یہ مسدس جڑا ہوا ہے۔ مسدس کہتے ہیں نظم کی اس فارم کو جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ آپ جب اس نظم کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ 6 مصرے موجود ہیں۔ اس کے بعد 32 نمبر دیکھتے ہیں، مسدس مدوجزر اسلام حالی نے کس کے مشورے پر لکھا تھا؟ تو سر سید کے مشورے پر لکھا تھا۔ 33 نمبر، مسدس مدوجزر اسلام کا موضوع کیا ہے؟ تو وطن پرستی اور اخلاقیات۔ 34 نمبر، مسدس مدوجزر اسلام کب شائع ہوئی؟ 1879 عیسوی کو ہوئی تھی۔ حالی کی ان نظموں کے نام بتائیں جو نیچرل شاعری کی مثالیں ہیں، یعنی کہ جس میں فطری شاعری پیش کی گئی ہے بغیر مبالغہ کے۔ تو برکھا رت، نشاط امید اور مناظرۂ رحم و انصاف وغیرہ، یہ تینوں نظم جو ہے ان کی نیچرل شاعری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ 36 نمبر دیکھیے، حالی کی ان نظموں کے نام بتائیں جو اخلاقی شاعری کی مثالیں ہیں۔ اخلاقی شاعری کی مثالیں دیکھیے، مرثیہ دلی، مناجات بیوہ اور چپ کی داد وغیرہ۔ 37 نمبر، حالی کی ان نظموں کے نام بتائیں جو قومی شاعری کی مثالیں ہیں۔
تو قومی شاعری کی مثالیں دیکھیے، حب وطن، مسدس مدج اسلام اور شکوہ ہند وغیرہ۔ آپ یہاں پہ تقریباً 9 نظموں کے نام دیکھ چکے ہیں، آپ ان نظموں کو یاد کر لیں اور وہ کس شاعری کے زمرے میں ہے اسے بھی یاد کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ 38 نمبر دیکھیے، کس کی سفارش پر حیدر آباد کی حکومت نے حالی کے لیے وظیفہ مقرر کیا؟ تو سر سید کی سفارش پر۔ حالی حیدر آباد کب گئے؟ 1905 عیسوی میں۔ حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ 1904 عیسوی میں، ہندوستان کی حکومت نے دیا تھا۔ تنقید نگاری کی باضابطہ بنیاد کس نے ڈالی؟ تو حالی نے ڈالی۔ 42 نمبر دیکھیے، حالی کی لافانی تنقیدی کارنامہ کا نام کیا ہے؟ تو یعنی کہ وہ جو کتاب لکھے تھے، جو تنقیدی کتاب ہے، اس کا نام بتائیے۔ تو اس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ دراصل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، انہوں نے اپنی دیوان کا جو مقدمہ تھا وہ کافی طویل لکھا، اور اس کا جو مقدمہ ہے وہی مقدمہ شعر و شاعری کے طور پر بعد میں شائع کیا گیا۔ 43 نمبر دیکھیے، حالی کے مقالوں کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو مقالات حالی۔ 44 نمبر، حالی کی لکھی ہوئی غالب کی سوانح حیات کا نام کیا ہے؟ یادگار غالب۔ 47 نمبر دیکھیے، حیات جاوید کس کی سوانح ہے؟ تو سر سید کی، یعنی کہ حالی نے دو شخصیات کی سوانح حیات کو لکھا ہے، ایک تو غالب، یادگار غالب کے نام سے، اور دوسرا حیات جاوید سر سید کی سوانح حیات ہے جسے حالی نے لکھا۔ 47 نمبر دیکھیے، 48 نمبر، حالی کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو علی گڑھ تحریک سے۔ ظاہر سی بات ہے وہ سر سید سے متاثر تھے، اور سر سید علی گڑھ تحریک سے۔ حالی کے 2 ہم عصروں کے نام لکھیے۔ تو سر سید اور آزاد۔ 50 نمبر جو آخری ہے، حالی کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ 1914 عیسوی میں، پانی پت میں۔ ناظرین، آج آپ نے مولانا الطاف حسین حالی کی حالات زندگی پر 50 اہم موروثی سوالات دیکھے، جو ہر زاویے سے تمام قسم کے امتحانوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب فیض یاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھی ہو تو برائے مہربانی اس کی نشاندہی کریں، تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکے۔ اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ جلد سے جلد بنایا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔